لا حیات له ولا جهة له ولا كيفية له لا عضو جزو له ولا جسم جسيم له لا يتصور ولا يتصور لا يجري عليه زمان ولا يجري عليه مكان الذي تعالى عن عوارض الجسمانية والهداية ألا وأولى الذي خلق الأرض والسماء وعلى آله وأصحابه وأزواجه وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد نبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر ان التیاری عصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فیہا النبی المحترم ہزار بار بشویم دہن سے مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست لی خمسة اطفی بها حر الوباء الحاتمہ المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ ببرکت ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ محبت سے پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلك وأصحابك يا نور من نور اللہ اجڑی نو وسا جاویں لگیاں نو نبھا جاویں اجڑی نو وسا جاویں لگیاں نو نبھا جاویں سرکار کو آنکھوں ایک وار تیا جاویں
سرکار کو آنکھوں ایک بار تیا جاوے غور حضور ضرور کرنی او ساڈے ترلیاں تے ہتھاں جوڑیاں دی او سانو لوڑ تو ساڈی ہر ویلے تساں لوڑ کے اساں بے لوڑیاں دی اور تیرے در تے آ کے ڈگ پیاں اوے ماری ہوئی میں دھکیاں دھوڑیاں دی او ساڈے واسطے تاج سکندری ہے او سونا دھوڑ تو ساڈے جوڑیاں دی ایک وار تا آنکھوں ایک وار تیا جاوے او سرکار کو آنکھوں ایک وار تیا جاوے اور نہیں آیا میرا دل پر ماہی او ایویں بول نہ جھوٹے آکاواں اوے تو جھوٹے تیرے بول بھی جھوٹے او تینو تاڑی مار اڑاواں جے تو خبر ملن دی دیویں او تینو کٹ کٹ چوریاں پاواں اوے آ سردار کرا جا دیداں او کدے روندی نہ مر جاواں ہن آخری ویلا اے دیدار کرا جاوے اجڑی نو وسا جاوے لگیاں نو نبھا جاوے سرکار کو آنکھوں ایک وار تیا جاوے اللہ تبارک و تعالی دی حمد و ثنا مدنی تاجدار نامدار دو جہاں احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم دی بارگاہ رسالت دے اندر بے حد ہدیہ درود و سلام دے نذرانے پیش کرن تو بعد معزز حاضرین و سامعین، آج کا ہمارا خطبہ جمعہ کا موضوع عقیدہ ختم نبوت۔ حضرات ذوالوقار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا اور میرے اور آپ کے پیارے آقا کریم علیہ السلام جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ آ کے ختم نبوت ہو گئی، نبوت کا سلسلہ بند ہو گیا۔ حضرات ذوالوقار حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے سلسلہ نبوت شروع ہوا اور جناب محمد مصطفیٰ پہ سلسلہ نبوت ختم ہو گیا۔ حضرات ذوالوقار جس طرح بندے کا مسلمان ہونا رب العالمین کو وحدہ لا شریک وحد و یکتا ماننا ضروری ہے، اسی طرح اگر بندے کے اندر ایمان کی رتی ہے تو پھر میرے آقا کریم علیہ السلام کو نبی آخر الزمان نبی بھی ماننا پڑے گا۔ وہ اس کے لیے بندے کے لیے ضروری ہوتا ہے
کہ جس طرح مسلمان ہونے کے لیے خدا کو ایک ماننا ہے، اسی طرح ایمان والا ہونے کے لیے نبی کو، محمد مصطفیٰ کو نبی آخر الزمان ماننا ضروری ہے، کیونکہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تشریف لانے کے بعد نبوت کے دروازے بند ہو گئے۔ نبی بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آئے، کتابیں بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آئیں، رسالے بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آئے، صحیفے بھی میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے آئے۔ جب آمنہ کے لال دنیا پہ تشریف لائے، نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا، کتابوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، صحیفوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا، اور رسالوں کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ عقیدہ ختم نبوت کی گل کرنی ہے، تساں ذرا کان کھول کے بہنا ہے، کیونکہ تانوں پتہ کہ جو کچھ ساڑے ملک دے اندر ہو رہا ہو، تسی ویکھ رہے ہو، میں بھی ویکھ رہا ہوں۔ چھیڑ چھاڑ جڑی ساڑے عقیدے دے نال کیتی جا رہی ہے، اس تے اسی بالکل کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے۔ گل جدہ ساڑے آقا دی عزت و ناموس دی آ جاوے گی تو پھر اسی میدان بھی لا لواں گے۔ تے حضرات دی وقار تسا گھر دے اندر پلازا بنایا ہے، پورا پلازا تیار ہو گیا ہے، ایک اٹ تسا اس پلازے دے اندر نہیں لائی، ویکھن والا بندہ جد آوے گا، آ کے پورے پلازے دا وزٹ کرے گا، پلازا شاندار ہے، تو انہوں ہی کہے گا کہ یار تو پلازا تے بڑا خوبصورت بنایا ہے، لیکن اے اٹ نہیں لائی۔ اس پورے شاندار پلازے دے اندروں ایک عیب نکل گیا ہے کہ اٹ ایک رہ گئی ہے۔ جی اگر تسا پورا پلازا بنا چھوڑا، ایک اٹ فالتو لا دیتی ہے، ویکھن والا آ کے ویکھے گا بھائی پلازا بڑا شاندار بنایا ہی، لیکن خوبصورتی ختم ہو گئی ہے اٹ فالتو لا دیتی جائے۔ حضرات دی وقار نبوت و رسالت دا سلسلہ شروع ہو گیا ہے۔ رب العالمین نے پلازا تیار کیتا ہے، ایک اٹ جڑی اس پلازے دے اندر نہیں لگی سی، وہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے ختم نبوت دی سی۔ جدہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دنیا دے اتے تشریف لے کے آئے، جدہ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دا ظہور ہو گیا، اس پلازے نو او اٹ بھی لگ گئی ہے، نبوت و رسالت دے عیب ختم ہو گئے نے، پلازا مکمل ہو گیا ہے۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے آن تو بعد ہاں اس دے اندر کوئی اٹ لان دی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر نبوت و رسالت دی جی عمارت بن گئی ہے، اس دے اندر اگر اٹ گھاٹے تے پھر بھی وہ سونا نہیں ہے، اگر اس دے اندر اٹ زیادہ ہو گئی ہے تو پھر بھی اس کی خوبصورتی ختم ہو جانی ہے۔ تے حضرات دی وقار جڑی ایک اٹ گھاٹ سی، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام آئے نے تو وہ عمارت مکمل ہو گئی ہے۔ ہون اگر عمارت مکمل ہو گئی ہے تو آج تا مرزا قادیانی کتا لعین اٹھ کے پرو آ جاوے، آ کے نبوت و رسالت دے دعوے کرے، تے پھر اسی جناب مولا اس نو اگر مان لویے، وہ نبوت و رسالت دی عمارت دی جڑی خوبصورتی سی اس کتے نے غائب کر دیتی ہے، اس کتے نے وہ مار دیتی ہے۔ اس واسطے حضرات دی وقار چیز اوہی چنگی لگ دی ہے، چیز اوہی سونی لگ دی ہے، چیز اوہی خوبصورت لگ دی ہے کہ جتھے چیز لانے دی ضرورت ہوئے بندہ لا لوے، جتھے ضرورت نہ ہوئے اس نو ہٹا لوے۔ تے حضرات دی وقار اسی حنفیاں کیوں امام اعظم ابو حنیفہ دے مقلد ہاں، تے ساڑھے امام سانو اے دسیا ہے کہ جد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نو رب العالمین نے بھیجے تو رب العالمین نے فرمایا کہ واللہ یعصمک من الناس، کہ میں تہاڈی حفاظت کراں گا۔ اسی طرح اس نبی تے اتے آن والی کتاب قرآن مجید، اس کے بارے بھی رب العالمین نے فرمایا انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم ہی اس کتاب کو نازل کرنے والے اور ہم ہی اس کے نگہبان ہیں۔ ہن حضرات دی وقار باقی نبیت بھی کتاباں نازل ہوئیاں، تورات، زبور، انجیل، انہاں دا ذمہ رب العالمین نے کیوں نہیں اٹھایا؟ کتاب تو بھی اللہ رب العالمین دی سی نا،
کلام تے وہ بھی اللہ رب العالمین دا سانا. پھر انہاں دی حفاظت دا ذمہ رب نے کیوں نہیں چاہیا؟ وجہ کی ہے؟ اور قرآن دی حفاظت دا ذمہ رب لے لیا ہے. بھائی تورات بھی نازل کرنے والا رب العالمین ہے، زبور بھی نازل کرنے والا رب العالمین ہے، انجیل بھی، توجہ، انجیل بھی نازل کرنے والا رب العالمین ہے. جد اے کتاب، اے کلام رب دے نے نازل ہو گئے، نبیت آئے، کو عام بندے تے نہیں آئے، لیکن انہوں دی حفاظت دا ذمہ رب نہیں چاہیا. تے ساڑھے نبی تے جڑی کتاب نازل ہوئی ہے قرآن مجید، اس دی حفاظت دا ذمہ رب کیوں چاہ لیا ہے؟ اس واسطے رب فرما رہے ہیں کہ اگر تورات دے اندر کوئی گل لکھنی رہ گئی، حالہ تک نبوت اور رسالت دا دروازہ بند نہیں ہویا، فرمایا نبی تے وحی کر کے وہ پورے کر دیواں گا. اگر زبور دے اندر کوئی گل رہ گئی، حالہ نبی رسولت دے دروازے بند نہیں ہوئے، حالہ نبوت جاری ہے، اگلے نبی تے وحی بھیج کے وہ بھی پوری کر دیواں گا. تورات، زبور، انجیل دا اسی طرح دا معاملہ ہے. ہن قرآن آیا تے رب ذمہ اس واسطے لے لیا کہ رب فرمایا کہ ہن نبوت دے دروازے بھی بند ہو گئے نے، ہن کتاباں آن دے دروازے بھی بند ہو گئے نے. اس واسطے ہن جڑی کتاب اسا بھیج دیتی ہے، اس نبی دی بھی ذمہ واری اسی خود لے رہے ہیں، اس کتاب دی ذمہ واری بھی اسی خود لے رہے ہیں. حضرات دی وقار اے گل ہے. آج دا اگر کوئی کتا بھوکے تو اس نو اے دس دیو کہ رب دا قرآن تا اے دس رہے ہیں کہ نبوت دے دروازے بھی بند ہو گئے، رسالت دے دروازے بھی بند ہو گئے، کتاباں دے دروازے بھی بند ہو گئے، تو کتوں کٹ کے لے آئے ہیں؟ تے حضرات دی وقار اس واسطے سانو خیال کرنا پوے گا. او حضرات دی وقار میں تہانوں دساں، تورات بھی نازل ہوئی ہے، زبور بھی نازل ہوئی ہے، انجیل بھی نازل ہوئی ہے، کہ عام بندے تے نازل نہیں ہوئی. تورات بھی اللہ دے نبی تے نازل ہوئی ہے، زبور بھی اللہ دے نبی تے نازل ہوئی ہے، انجیل بھی اللہ دے نبی تے نازل ہوئی ہے. لیکن تورات نازل ہونے والا جڑا نبی ہے قبر دے اندر چلا گیا ہے. تورات اصلی حالت دے اندر موجود نہیں ہے. انجیل جس نبی تے نازل ہوئی ہے، نبی قبر دے اندر چلا گیا ہے، انجیل اپنی اصلی حالت دے اندر موجود نہیں ہے. زبور جس نبی تے نازل ہوئی ہے، او نبی بھی قبر دے اندر چلا گیا ہے، او زبور بھی اپنی اصلی حالت دے اندر موجود نہیں ہے. لیکن حضرات دی وقار جدے اتے رب دا قرآن نازل ہو رہا ہے، جدے اتے اللہ دا کلام نازل ہو رہا ہے، او نبی بھی قبر دے اندر چلا گیا ہے. 1500 سال گزر گئے نے. حضرات دی وقار آج بھی قرآن اپنی اصلی حالت دے اندر موجود ہے، کل بھی قرآن اپنی اصلی حالت دے اندر موجود ہے، تا قیامت قرآن اپنی اصلی حالت دے اندر موجود ہوئے گا. وجہ کی وے؟ وجہ یہ وے رب العالمین نے فرما چھوڑے آئے، ما کانا محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین. اور رب العالمین نے فرما چھوڑے آئے اسا نبوت دے دروازے بند کر دیتے نے، اسا رسالت دے دروازے بند کر دیتے نے، ہن اسا کتابہ دے دروازے بند کر دیتے نے. ہن کوئی نبی بھی نہیں آوے گا، ہن کوئی رسول بھی نہیں آوے گا، ہن کوئی کتاب بھی نہیں آوے گی. آج دا کانا او ظالم لانتی لائن او کتھے لاہور دے اندر بہ کے کہہ رہے ہیں کہ میں نبوت لے کے آیا ہوں، میں رسالت لے کے آیا ہوں. میں اس نو یہ دسنا چاہنا، اوے کانیاں لانتیا، نبیاں نو تے کوئی عیب نہیں ہوندے نے، نبی تے ہمیشہ بے عیب ہوندے نے. نبی جتنے بھی دنیا دے اندر آئے نے رب العالمین نے مبعوث فرمائے نے، نہ کوئی نبی کانا ہے نہ کسی نبی نو عیب ہے، سارے نبی بے عیب نے، سارے نبی دی سیرتاں خوبصورت نے، سارے نبی خوبصورت نے. تو تضاد دا کانا ہے، تو تضاد دا کوڑا ہے، آگے تو نبوت دے اعلان کر رہے ہیں. لیکن جدہ اس ظالم لاہور دے اندر بہ کے بولے ہیں، اسلام آباد تو بابا بولے ہیں، بابے نے اپنا سارا کچھ چکے ہیں،
چوک کے دعویٰ کر کے لاہور دے اندر جان لگے نے. مرید اگے آئے نے, حضرت جی اے پیرا دا کام تے نہیں ہوندا اے, تسی کیوں جا رہے ہو لاہور دے اندر مناظرے دے واسطے؟ اے گولڑے دے بابے نے دسیا ہے, اسلام آباد دے بابے نے دسیا ہے, اوے ساڑے کو اے بغیرتی دی پیری مریدی نہیں ہوندی ہے, اسی اتنے بغیرت نہیں ہاں, نبی دی ناموس تے ڈاکے پہ رہے ہون, میر علی شاہ اپنی گدی تے بیٹھا ہوئے. اس واسطے پیر میر علی شاہ نے اسلام آباد دی سرزمین نو چھوڑے آئے, لاہور دی دھرتی تے گئے نے, جا کے کانے نو بلایا ہے, آ کے کہنے لگے نا آئے کانے لانتیا, تو نبوت اور رسالت دے دعوے کر رہے ہیں, میرے سامنے تے آنا, میں نبی نہیں ہاں بلکہ اس نبی دے غلامہ دے غلامہ دا غلامہ, آنا میرے سامنے بہ جا. وہ کہنے لگا کہ کرانگے؟ آپ نے فرمایا جڑی گل تو آکھے گا وہ میرا علی شاہ کرے گا. اس آکھیا قرآن دی تفسیر لکھاں گے, میں بھی لکھاں گا تے تو بھی لکھے گا. بابے جی نے آکھیا نہیں نہیں, قرآن دی تفسیر اگر میں لکھاں گا میرے چان والے آکھن گے میر علی شاہ دی تفسیر چنگی ہے, تو لکھے گا تیرے چان والے آکھن گے مرزے دی تفسیر چنگی ہے. اس آکھیا وسکے کرانگے؟ بابے نے آکھیا ہے اتھے کاغذ دے قلم رکھاں گا, اتے پنسل رکھاں گے, میں بھی ہاتھ چک لواں گا, تو بھی ہاتھ چک لینے نے. اگر کاغذ دے قلم خود بخود چل پیا پھر پتہ چل جاوے گا سچا کون ہے جھوٹا کون ہے. جب اے گل کی تھی تو لانتی سارا کوئی چھوڑ کے نس گیا. اس بابے دے دور دے اندر اے تے حضرات دی وقار ساڑھے نبی دا امتی ہے, جزاکم اللہ, اے تے غلامہ دا غلام ہے. اب میں تو دسا میرے آقا کریم علیہ السلام دے دور رسالت دے اندر ایک ظالم نے, مسلمہ کذاب نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کر دیتا. اس خط لکھ کے میرے آقا کریم علیہ السلام دی طرف بھیجا. خط آیا, میرے آقا کریم علیہ السلام جو جو خط پڑھتے جاندے نے, آپ غصے دے نال آپ درنگ زرد ہوندا گئے, کیونکہ اس ظالم نے بڑی واہیات گلاں اس خط دے اندر لکھی سن. ہن وہی خط میرے آقا کریم علیہ السلام نے اس نے پچھلی سائڈ بیک سائڈ تے اپنی دو گلاں لکھیاں, لکھ کے میرے آقا کریم علیہ السلام ممبر شریف تے کھڑے ہوئے. عزیزان کرامی, میرے آقا کریم علیہ السلام مسجد شریف تے ممبر تے کھڑے ہو کے آپ نے اعلان کیتا ہے, کوئی ہے میرا یار, کوئی ہے میرا صحابی جڑا میرا خط لے کے اس جھوٹے مسلمہ کذاب دے کول جاوے گا. میرے آقا کریم علیہ السلام دے غلام حضرت حبیب بن زید انصاری کھڑے ہوئے نے, عرض کر دینے آقا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تہاڑا حکم سا رکھا تے میں لے کے جاواں گا. نالالے نے کونی ماریے, حبیب بن زید کے کر رہے ہیں, ایک تو غریب ہیں, تہاڑے 12 بچے نے, انہاں دی کفالت کون کرے گا؟ دیکھ کے جامع مسلمہ کذاب تو انہوں قتل کرا دے گا. حضرت حبیب بن زید انصاری نے آکے چھوڑ کو نہیں مارنے نو, بچے تے ملے نے اس نبی دی صدقے, جس نبی دے آج نبوت تے میں پیرا دینا ہے, رسالت تے میں پیرا دینا ہے, اس نبی دی ختم نبوت واسطے جان لگئے. بچے ملے نے اس نبی دی عزت و عظمت دے صدقے, میں جاواں گا. میرے آقا کریم علیہ السلام دا ہاتھ حضرت حبیب بن زید انصاری نے اپنے ہاتھ دے اندر چک کے لے کے جا رہے نے. میرے آقا کریم علیہ السلام دا ہاتھ مسلمہ کذاب دے کول پہنچے نے. حضرت حبیب بن زید انصاری ویکھے اس ظالم نے اپنا دربار لایا ہوئے, جا کے میرے آقا کریم علیہ السلام دا خط پیش کیتا ہے. مسلمہ کذاب نے خط پڑھے ہے, خط پڑھ کے مسلمہ کذاب حضرت حبیب بن زید انصاری نو کہنے لگے نے, او حبیب بن زید انصاری, اے تا خط تہاڑے نبی نے لکھے, تہاڑا کی ارادہ ہے میرے بارے؟ توجہ, بندے آن جان رہے ہیں, گل خط میں نبوت دی ہو رہی ہے. حبیب بن زید انصاری نے جدہ مسلمہ کذاب نو خط دیتا نا, پوچھا بھئی اے خط تے لکھا تہاڑے نبی, تہاڑا کے خیال ہے میرے بارے؟ جدہ اے گل کیتی نا, حضرت حبیب بن زید انصاری پھر بولے نے,
آپ فرمان لگے نے وہ جھوٹیا لانتیا، جو کچھ میرے نبی نے لکھیا ہے سچ لکھیا ہے، زمین اتے جا سکتی ہے، آسمان تھلے آ سکتا ہے، سونے نبی دی لکھی ہوئی گل کدے بھی اسی نہیں جھٹلا سکتے، میرے نبی نے جو کچھ لکھیا ہے سچ لکھیا ہے۔ اس پھر پوچھے حبیب بن زید انصاری تہاڈا اپنے نبی دے بارے کے خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری نے جواب دیتا ساڑھے نبی آخر و زمان نبی بن کے آئے نے، میرے آقا تے نبوت اور رسالت دے دروازے بند ہو گئے نے۔ اس پوچھا میرے بارے تیرا کے خیال ہے؟ حضرت حبیب بن زید انصاری آکھن لگے نے کہ بھوکے آئی میں سنیا کوئی نہیں۔ اس پھر پوچھا بھائی حبیب بن زید انصاری دس اپنے نبی دے بارے کے خیال ہی؟ پھر حبیب بن زید انصاری بولے نے آکھتے نے اسی اپنے نبی نو آخر زمان نبی من دیا، ساڑھے نبی دنیا تے تشریف لائے نے، نبوت اور رسالت تے دروازے بند کر کے آئے نے۔ اس پھر پوچھا میرے بارے کے خیال ہے؟ آپ پھر آکھیا کہ بھوک گئی میں سنیا کوئی نہیں۔ پھر اس پوچھا اللہ پھر اپنے نبی دے بارے دسنا۔ آپ نے پھر دسیا ساڑھا نبی ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا ہے، نبوت اور رسالت دے دروازے بند کر کے آیا ہے، ساکھا میرے بارے کے خیال ہی؟ پھر فرمایا تو کہ بھوکیا میں سنیا کوئی نہیں۔ اس اپنے چیلے چمارا نو بلا کے کہن لگے نے حبیب بن زید انصاری نو پیرا والے پاسوں ٹکنا شروع کر دیو، کیونکہ اس نو میں اس دے نبی دے بارے پوچھنا، اے میں نو دستا ہے کہ ختم نبوت دا تاجدار بن کے آیا ہے، میں اپنے بارے پوچھدا ہے کہنا میں نو سنیا ہی نہیں ہے۔ انہاں ظالماں نے ٹکنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت حبیب بن زید انصاری دے پیر تن تو جدا ہو گئے نے، انہاں ظالماں نے پیر جدا کیتے نے، ان پنڈلیاں تک پہنچ گئے نے، گھٹنے تک پہنچ گئے نے، رانا تک پہنچ گئے نے۔ مسلمہ کذاب پھر حضرت زید بن انصاری دے کول آندے آکے پوچھن لگے ہون دسنا اے حبیب بن زید انصاری میرے بارے تیرا کے خیال ہے؟ پھر آپ نے فرمایا کہ بھوکے ہی میں سنیا کوئی نہیں۔ اس پھر پوچھا اپنے نبی دے بارے کے خیال ہی؟ فرمایا ساڑھا نبی تاجدار ختم نبوت دا تاج پہن کے آیا ہے۔ اس آکیا ویکھ لے حبیب بن زید انصاری تہاڑی جان چلی جاوے گی، اللہ تیسا تہاڑے پیر ٹکے نے، تہاڑیاں پنڈلیاں ٹکیاں نے، تہاڑیاں رانا ٹکیاں نے، ناف تک پہنچ گیا، ان پیٹ علیحدہ ہو جاوے گا، ان دھاڑ علیحدہ ہو جاوے گا، تہاڑی جان چلی جاوے گی۔ حضرت حبیب بن زید انصاری نے فرمایا جان ملیے تے اس نبی دے صدقے ملیے، تو ایک تا مہربانی کیتی ہے تھوڑی دیر نہ چلے چمارے نورے اکلے، اس روک لے اسا کا شاید میری نبوت دا قائل ہو گیا۔ حبیب بن زید انصاری پوچھ دے ہاں کے کہنا چاہتا ہے؟ آپ نے فرمایا گل تے میری ہوئی ہے وے، ساڑھے نبی تے تاجدار ختم نبوت دا تاج پہن کے آئے نے، تو تا جھوٹا ہے قذاب ہے۔ اسا کیا پھر روکا کیوں بھی؟ آپ نے فرمایا روکا اس واسطے وے تہاڑا شکریہ ادا کر لواں۔ مسلمہ کذاب آکھن لگے میں تے تہاڑا قاتل ہاں، میں تے تہانوں قتل کرا دیتا ہے، میں تے تہاڑے پیر تن تو جدا کیتے نے، تہاڑی پنڈلیاں علیحدہ کیتیاں نے، تہاڑا پیٹ چاک کر دیتا ہے، پھر کس واسطے میرا شکریہ ادا کر رہے ہیں؟ حضرت حبیب بن زید انصاری نے فرمایا تہاڑا شکریہ اس واسطے ادا کر رہے ہیں تو میرے تے احسان کیتا ہے، تو میں نو پیرا والے پاسوں ٹکنا شروع کیتا، شکر ہے تو میں نو سر والے پاسوں ٹکنا نہیں شروع کیتا، کیونکہ جتنی دیر تہاڑے چہلے چمارے میں نو پیرا والے پاسوں ٹک دیاں میری زبان تک پہنچن گے، اتنی دیر تک میں تو جھوٹے دے سامنے تو لانتی دے سامنے اپنے سونے نبوت دی سونے نبی دی نبوت تے پیرا دیندا رواں گا۔ فرمایا پیر تے تو ٹک لویں، لتہ تے تو جدا کر لویں گا، پیٹ تے تو چاک کر لویں گا، لیکن تھوڑی اے مہربانی ہے کہ میری زبان تو اس ویلے تک سلامت رہے گی کہ جدو تک میری جان نہیں نکلے گی تے لانتی دے سامنے میں اپنے سونے نبی دی نبوت تے دا پیرا دیندا رہاں گا نا، سونے نبی دی نبوت دا پیرا دیندا رہاں گا، میری زبان تے اس نبی دا ذکر رہے گا۔ تے حضرات دی وقار اگر ختم نبوت دا موضوع جڑا چھڑ گیا ہے چلدا رہے نا، اس واسطے بڑے گھنٹے درکار نے، لیکن میرے کو ان ٹائم ختم ہو گیا، گال اگلی اس تو بھی ڈاڑی سی، لیکن کیا کریے کہ وقت کی گنجائش نہیں ہے۔ اے تے
میرے نبی دا غلام سی نا، وہ کتا جڑا پادری دے سٹیج دے نال بدھا ہویا سی نا، تے پادری نے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی نبوت اور رسالت دے بارے اس غداری کیتی ہے نا، اس بولنا شروع کیتا ہے، تے کتے نے اپنی رسیاں توڑا کے نا اس پادری دے گلے تے بہ گیا ہے۔ کتے نو لوگ مار دے رہندے، کتے آکھا اس ویلے تک نہیں ہٹنا، بے شک لہو لوہان کر دے جدہ اس ظالم دی روح میں نہ کھینچ لواں، کیونکہ میرے نبی دے بارے یہ ظالم بکواس کر رہے سی۔ اگر کتے نو اتنی غیرت آندی ہے تے تو ظالمہ کتے تو بھی بدتر ہے جڑا بھونکدا ہے۔ چیف جسٹس اسی تانوں کہندے ہاں فیض عیسیٰ، تانوں پتہ ہے نا، اور تو ساری گلاں تانوں پتہ ہوندیاں، ہر ویلے تسی نیٹ تے موجود ہوندے ہو، لیکن گل جس ٹائم ختم نبوت دی آ جاوے تو اس ویلے بھی سامنے آ گئے کرو۔ ہن لوگ آدھے نا کدھر گئے طریقے لبیک والے، کل ووٹاں دین والے سی تانوں لبیک والے نظر نہیں آئے سن؟ ٹھیکہ چاہے ہوئے لبیک والے ہر کام دا، اے ہر بندے واسطے فرض ہے کہ وہ باہر نکلے اس کتے نو جواب دے۔ اج جڑے ساڈے ایم پی اے تے ایم این اے اساں اپنی ووٹ نال بنائے، مینوں دسو کسی حلقے دے اندروں کسی ایم پی اے یا ایم این اے دی آواز اٹھی ہوئے کہ اس لانتی بکواس کیتا ہے؟ یہ کتا ساڈے نبی دی ختم نبوت تے بولے، کوئی بولا تہاڈا ایم پی اے یا ایم این اے؟ کئی عمران خان دے چاہن والے بیٹھے ہون گے، کئی مسلم لیگ دے نون تے چاہن والے بیٹھے ہون گے، مینوں اس چیز دے نال غرض نہیں ہے، بے شک تسی جس دے نال محبت کر دیو کر دو، لیکن گل جس ٹائم ختم نبوت دی آ جاوے پھر بھی انہوں نے کہو حضرت باہر آؤ، اسی کل تہاڈے واسطے تہاڈے پیچھے کھڑے ہوئے ساں، اج ساڈے نبی دی ختم نبوت تے کتا بھونک رہا ہے۔ اس صرف مولویوں دا ٹھیکہ نہیں ہے، اساں سارے نے اس نبی دا کلمہ پڑھے ہوئے ہے، اساں سارے دی ذمہ واری ہے، اسی باہر نکل کے اس کتے دے بارے بولیے تو صحیح یار، اگر بول نہ سکتے کم از کم فیس بک تے کوئی پوسٹ تے لا سکتے ہیں نا۔ ساڈے محلے وچوں میں کسی دی بھی پوسٹ نہیں ویکھی، کیوں بھائی؟ سانوں اتنی محبت نہیں ہے اس نبی دے نال کہ یار اس کتے دی اسے لانتی نو ایک نشان لا کے جتی دا انہوں دسیے کہ اسی اس نبی دے نال محبت کرن والے ہاں، اس نبی دے نال پیار کرنا ہے۔ 1973 دا آئین پڑھیا نہیں اس کتے نے، وہ ضرور پڑھیا ہے، جڑا چیف جسٹس بن گیا ہے انہوں پتہ کہ کوئی قادیانی بھی نبوت دا دعویٰ نہیں کر سکدا، کوئی قادیانی بھی اپنی عبادت گاہ نو مسجد دا نام نہیں دے سکدا، کوئی قادیانی بھی اپنی کتاب نو قرآن دا دعویٰ قرآن نہیں مان سکدا، قرآن دا نام نہیں دے سکدا۔ تے پھر ساڑھے چیف جسٹس جناب فیصلے دے رہے ہیں، انہوں نے جناب حق حاصل ہے، یہ تبلیغ بھی کر سکتے ہیں، انہوں نے جناب حق حاصل ہے، یہ قرآن دا ترجمہ بھی کر، بھائی کیوں کر سکتے ہیں؟ وہ لانتی ہے، تو انہوں پتہ نہیں ہے جتنے ساڑھے نبی دا نام آوے گا اس کتے لانتی نے اتنے مرزے دا ذکر کرنا ہے، اس لانتی نے اس کانے دا ذکر کرنا ہے۔ وہ کدو نبی بنیا؟ نبی کدے لٹرینہ وچ نہیں مرے، اس ظالم دی تو موت ہی لٹرینہ دے اندر آئیے، گندہ ہو کے مریا، پھر اس نو کس طرح تسی نبی من رہے ہو؟ حضرات اپنے کان کھولو، اپنی آنکھاں کھولو، جو کوئی تہاڑے نال ہو رہا تو سارے نو پتہ ہے، مینوں بھی پتہ ہے کہ اسی کے کر رہے ہیں تو ساڑے نال اتو کے ہو رہا۔ کیا ساڑی اسمبلی بہن والے اس تے جواب نہیں دے سکتے؟ اسی کمزور بندے اسی کے کر سکتے ہیں، اسی ممبر تو ایک آواز ہی اٹھا سکتے ہیں نا، لیکن اسمبلی بہن والے بہت کچھ کر سکتے ہیں۔ سانو چاہیے ساڑی اسمبلی بہن والے جڑے لوگ ہیں اس ظالم نو کہن فی الفور تو استعفیٰ دے کے عہدے تو دفع ہو جا، چلا جا، دفع ہو جا، تو آ کے 295 نو چھیڑے آئے، آ کے ساڑھے نبی دی ختمی نبوت نو چھیڑے آئے، اسی تو انہوں برداشت نہیں کر سکتے۔ جڑا ساڑھے نبی دی ختمی نبوت نو چھیڑے اسی انہوں کوئی لیڈر نہیں مننا گے، اسی انہوں کوئی امام نہیں مننا گے، چاہے وہ مسلمان ہے، چاہے وہ قادیانی ہے، چاہے وہ جو کچھ ہے، لیکن اگر ختم نبوت نو چھیڑے گا انہوں اسی کدی بھی مسلمان نہیں، انہوں اسی کافر کہاں گے۔ قادیانی کال بھی کافر سی، قادیانی آج بھی کافر ہے، قادیانی تا قیامت کافر ہے۔ رب العالمین دی برکات